اختاری چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر کریں۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاحی مفاسد، نشتر جو چب ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میری باتیں اگر آپ کو کڑوی لگتی ہیں تو ذرا معذرت، میں آپ کو منانے کے لیے نہیں، میرے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کر کے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہمارے گھروں میں آخر بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں، ہوگا کیسے؟ عالم نہیں ہوگا کیسے؟ عالم نہیں۔ پھر دوسری آواز سرکار نے ارشاد فرمائی وَنَغْمَةٌ عِنْدَ مُصِیبَةٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ، سرکار فرماتے ہیں اور وہ گانے باجوں کی اور مزامیر کی آوازیں جب یہ کسی جگہ سے بلند ہوتی ہیں، ڈی جے کی آوازیں جب کسی جگہ سے بلند ہوتی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنتیں اوپر سے نازل۔ لشکر پور کے غیور مسلمانوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہاری بیٹی، تمہارا بیٹا کہ جس کے نکاح کے پیغام کے لیے آپ در در بھٹک رہے تھے، رشتہ دینے کو کوئی تیار نہیں تھا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور تم پر اس کا کرم یہ ہوا کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ تمہیں گھر بیٹھے مل گیا، تمہارے بیٹے کا رشتہ اچھی بیٹی سے ہو گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ ساری رات بیٹی کی ماں اللہ کی عبادت کرتی، افسوس تب ہوا کہ جب اس بچی کا رشتہ ملا تو پھر یہ فرعون بن گیا۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی ایسی بغاوت کی کہ جس سے آسمان سے بلائیں نازل ہوئی، لعنت۔ اللہ بہنوں ہی نہیں مانے، مما نہیں مانے، چچا نہیں مانے، ڈی جے بلا لیا، اللہ کی لعنتوں کے حقدار بن گئے۔ اب اس کی لعنت، ارے تم کسی سرمایہ دار کا تھپڑ نہیں جھیل سکتے، اللہ کی لعنت کیسے جھیل لو گے؟ اور پھر جب اس کی لعنت ہوئی نا کہ بہنوں ہی نہیں مان رہے، چچا نہیں مانے، چچیرا بھیا نہیں مانا، ممیرا بھیا نہیں مانا، یہ نہیں مانا، ڈی جے لے آئے، اور اس کے بعد جو اللہ کی لعنت ہوئی، اور پھر جب رشتوں میں دراریں پڑی نا تو پھر کہتے ہیں بن نہیں رہی۔ اب کہاں گیا وہ بہنوئی بدتمیز، اب کہاں گیا وہ ماما بد اخلاق، اب کہاں گیا کہ جب ان دونوں میں بن نہیں رہی، کہاں گیا پوچھو؟ یہ جواب نہیں دیں گے۔ مدینے سے آواز آ رہی ہے ارے نادان کہ جب تیری بیٹی کا رشتہ ہوا تھا کیا تو نے ہم سے بنا کے رکھی تھی جو آج بنے؟ کیا تو نے اس وقت ہم سے بنائی تھی جو آج بنے؟ نعرہ تکبیر، فیضان خلیلی، فیضان حضور اچھن میاں، سادات جنہٹا شریف، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، حافظ سید امان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر میں علم نہیں ہے، بتانے والا کوئی نہیں۔ اس لیے تو سرکار کا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ اے میرے امتیوں عالم بنو، کیونکہ جب عالم بنو گے تو تمہیں پتا ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کون سا ہے اور ناراض کرنے کا راستہ کون سا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا اسیتو غضبتو و اذا غضبتو لعنتو۔ لشکر پر والو ذرا دھیان سے سننا، ہر جلسے میں تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی جائیں گی، ذرا دھیان سے سننا۔ اللہ کی لعنتیں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ سنو کیا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کوئی لعنت کوئی دیوار ہے جو گر پڑے گی، ذرا سن کیا ہوتی ہے لعنت اللہ کی۔
اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، لشکر پر والوں غور سے سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اذا اصیت غضبت، کہ جب کوئی بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. اذا اصیت غضبت، میں ناراض بھی ہوتا ہوں، میں غضبناک بھی ہوتا ہوں. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں، جب میں غضبناک ہو جاتا ہوں تو میں لعنت کرتا ہوں، میں لعنتیں بھیجتا ہوں. اور پھر آگے حدیث قدسی ہے ان اللعنت منی تبلغ السابعۃ من الولد، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں لعنتیں بھیجنے لگتا ہوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب میں لعنتیں بھیجنے لگتا ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ لعنت اسی شخص پر پہنچے گی، بلکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان اللعنت منی تبلغ السابعۃ من الولد، میں جب لعنت کرتا ہوں تو تنہا اس شخص پر نہیں ہوتی، اس کی ساتوں پشت تک میری لعنت پہنچتی ہے. 7 پشتوں تک اللہ کی لعنت ہے ایک بار اللہ کو ناراض کرنے سے. ذرا سوچو، ڈی جے، گانے، باجے، عیاشی، مکاری، شراب خوری، زنا خوری کرنے والوں، فلاں خاندان میں ایک بھی نمازی نہیں ہے، فلاں خاندان میں ایک بھی حاجی نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ کی لعنتیں کما رکھی. ایک بھی عالم نہیں، کیوں ہوگا؟ اللہ کی لعنتیں کما رکھی. عالم بننا تو بہت دور کی بات. اللہ فرماتا ہے اذا اصیت غضبت واذا غضبت لعنت، کہ جب میری نافرمانی کی جاتی ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں، غضبناک ہو جاتا ہوں، اور جب غضبناک ہوتا ہوں تو لعنتیں پہنچاتا ہوں. ان اللعنت منی سابعۃ من الولد، سرکار ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ بے شک میری یہ لعنت تنہا اس شخص تک نہیں رہتی. بولو کہاں تک پہنچتی ہے؟ سب بولو. 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. اب سمجھ میں آیا نماز میں دل نہیں لگ رہا؟ اب سمجھ میں آیا روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہتا؟ اب سمجھ میں آیا پیسے کے باوجود حج نہیں کرتے؟ اب سمجھ میں آیا زکوٰۃ فرض ہے پھر بھی نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لعنتیں کما کما کے ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ گناہ تو کرتے ہیں لیکن احساس گناہ نہیں. لیکن لشکر پر والو آؤ، مصطفیٰ جان رحمت کا دوسرا کلام سنو. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. سرکار ارشاد فرماتے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو بات ہے لعنت کی، یہ تو بات ہے نافرمانی کی. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب بندہ میری اطاعت اور فرما برداری کر کے مجھے راضی کر لیتا ہے، مجھے راضی کرتا ہے، بارک تو میں برکتیں نازل فرماتا ہوں، رحمتیں نازل فرماتا ہوں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہوں. لشکر پر والو آخری جملہ سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ آگے ارشاد فرماتے ہیں لیسا لبرکتی نہایا، میری لعنت کی تو حد ہے کہ 7 پشتوں تک پہنچتی ہے لیکن میری رحمتوں کی کوئی حد نہیں، قیامت تک چلتی ہے. اب لشکر پر والو تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کی لعنتیں کماؤ یا اس کی برکتیں یا نعمتیں یا رحمتیں. لیکن یہ بتائے تو بتائے کون؟ یہ بتانا تبھی ناممکن ہے کہ جب تم اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ گے، جب دین سے محبت ہوگی. آج دیکھو نا، جو علم والے ہیں ان کی پہچان الگ سے ہے، اور یہاں دنیا میں ہی نہیں بلکہ کل قیامت میں بھی علم والوں کی پہچان الگ ہو جائے گی، علم والوں کی پہچان الگ ہو جائے گی. اس لیے آپ سے گزارش ہے، میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف کر دیں.
اپنے بچوں کا رخ آج سائنسداں اور ناسا کی ترقی دیکھ کر کے ہمارے کچھ مسلمان پھسل گئے کہ بھئی انگریز بڑی ترقی کر رہا ہے، چاند پہ پہنچ گیا، چاند پہ پہنچ گیا ترقی کرتے کرتے۔ لشکر پور والوں، تمہیں میں بات بتاؤں، تمہیں حقیقت پتہ ہی نہیں کہ آخر چاند پر پہلے کون پہنچا؟ غوث پاک کی خانقاہ، غوث پاک کی خانقاہ ایک بوڑھی عورت اور کہنے لگتی ہے کہ اے عبد القادر بیٹا، کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ کس سے کہتی ہے؟ روشن ضمیر سے۔ بڑے پیر دستگیر مسکرائے، وہ مسکرائے، جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ مہک گئے۔ بڑے پیر مسکرائے اور کہا کہ اے اماں، اے مائی، تجھے عبد القادر نہیں پہچانے گا تو پھر کون پہچانے گا؟ مائی بھی مسکرا گئی کہ بیٹا پہچان لیا تو بتا کون ہوں؟ کہا کہ مائی تم وہ ہو کہ جس کی گود میں بچپن میں کھیلا کرتا، لیکن آئی کیوں ہو؟ آئی کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی بیٹا ذرا ایک بات بتا دو، آپ چھوٹے سے تھے، گھر میں رہتے تھے، لیکن اچانک کہیں غائب ہو جاتے تھے، یہ بتاؤ بیٹا کہ تم غائب کہاں ہوتے تھے؟ تمہاری والدہ بھی دیکھ دیکھ پریشان، میں بھی دیکھ لیتی تھی، کہیں نہیں ملتے تھے، آخر تم چھپتے کہاں تھے؟ اور ناسا کی ترقی سے احساس کمتری کا شکار ہونے والے مسلمانوں، ذرا سنو اپنے بڑے پیر کی بات۔ میرا پیر، بڑا پیر دستگیر غوث پاک روشن ضمیر ارشاد فرماتے ہیں مائی، میں بچپن میں جب تمہیں نہیں ملتا تھا تو پھر میں چاند میں چھپ جاتا تھا، میں چاند میں چھپ جاتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، چاند میں چھپ جاتا تھا۔ مائی نے کہا کہ بیٹا عبد القادر تیری تو بڑی شان ہے، تیری تو بڑی شان ہے، تو تو بڑی اونچی شان والا ہے، تو چاند میں چھپ جاتا تھا، اب یہ بتا اب کہاں تک پہنچ گیا؟ اب کہاں تک پہنچ گیا؟ تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مائی اب چاند کا ذکر نہ کر، اب بات بہت آگے پہنچ گئی، اب بات بہت آگے، کتنی آگے؟ اب بات اتنی آگے پہنچ گئی کہ جب بچپن تھا عبد القادر چاند کے پیچھے چھپتا تھا، اب اس جیسے آسمان کے کئی چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں۔ پیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، فیضان جنہٹا شریف، سادات جنہٹا شریف، نعرہ انگریزوں کی ترقی دیکھ کر مرغوب ہونے والوں، تم اپنی تاریخ بھلا بیٹھے ہو۔ ارے اس قوم کی ماؤں نے ایسے بچے جنے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں بھی چاند پہ کمندے ڈالی۔ اس لیے یاد رکھو، اگر تمہیں فلاح پانی ہے، اگر ساری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے تو علم دوست بننا پڑے گا، اپنے بچوں کو عالم بنانا پڑے گا۔ سرکار کے 3-4 مطالبے، اغدو عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مطالبہ تم سے یہ ہے، تم نے اپنے ماموں کے مطالبے پہ بیٹی دے دی، تم نے اپنے خالو کے مطالبے پہ لڑکا دے دیا، فلاں خاندان کے مطالبے پر تم نے فلاں اپنے بیٹے کو دے دیا، یہ بتاؤ نبی کا مطالبہ ہے، دو گے کہ نہیں دو گے؟ بولو، لشکر پر والو ہاتھ اٹھا کے بولو، تمہارا رسول تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہے میرے امتیوں، میرا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، او متعلماً یا طالب علم بناؤ، او مستمعاً یا علماء کو سننے والا بناؤ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے، عالم بھی نہ بنا سکو، نہ متعلم بنا سکو، نہ مستمعاً نہ سننے والا بنا سکو، تو پھر چوتھا ضرور بنانا، علماء سے محبت کرنے والا۔ اور اگر چار میں سے اگر کوئی نہ بنا سکو تو تمہارے لیے کوئی آپشن نہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھو نا،
گریبان سے چلی تھی اور آج داڑھی نوچنے تک آ گئی. کیوں؟ کوئی ہے ایسا آدمی جو کھڑا ہو کے, اگر ہوتی ہے نا اسلام پہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, ٹی وی ڈیبیٹ پہ دیکھتے ہو نا, اسلام اور شریعت کو کیسا جو ہے داغدار بنایا جاتا ہے, بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. آج ان کی زبان پر لگام ڈالنے والا کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں علماء کم ہیں. جس قوم کے میں علماء 100% ہونے چاہیے کہ اس میں 1%, اور 1% بھی برداشت نہیں ہے. کبھی اس عالم کی چغلی کر دی, کبھی اس امام کی چغلی کر دی, کبھی فلاں مدرس کو نکال دیا, کبھی یہ کر دیا, کبھی وہ کر دیا. 1% برداشت نہیں ہو رہے تم سے. تم سارے 99% کا کام یہ 1% کر رہے ہیں. یہ مولوی مفتی صاحب, یہ مولوی جو ہے یہ کس نے کریٹ کیا؟ پروفیشن. سرکار کیا تو ایسا حکم ہے نہیں. سرکار نے تو فرمایا, جس کا نچوڑ یہ ہے, ہمارے اسلاف نے فرمایا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس قابل بننا چاہیے کہ اپنے باپ کا نماز جنازہ خود پڑھائے. نکالنے کا نمبر ہی نہیں. تم خود مصطفیٰ کی دین کے عالم کیوں نہیں بنتے تاکہ تم اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا سکو, تاکہ تم اپنی مسجد میں خود امامت کر سکو. ایک امام نہیں ہوتا نا, پوری مسجد میں وابلہ کٹ جاتا. امام صاحب نہیں, امام صاحب جن نماز پڑھانے والا پوری بستی میں کوئی ملتا نہیں, تو پھر لعنتیں کیسے نہ نازل ہوں. اس لیے ضروری ہے میرے پیاروں, اپنے بچوں کو کم سے کم, جس کے 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹا مصطفیٰ کی شریعت کے لیے دے دو. لیکن نہیں, جو بے سرا ہوگا, اللہ معاف فرمائے, جو اپاہج ہوگا, جو اندھا ہوگا, اسے مدرسے میں ڈالیں گے. اور جو سالم الوجود ہوگا وہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بنیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی لشکر پور کے مسلمانوں ذرا غور کرو, تم اپنا رشتہ اپنے نبی سے اور اپنی نبی کی وفا خود سے دیکھو کہ 14 صدیوں کے بعد تمہارے سالم الوجود آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کی طرز پر بننے والے کالج قبول کر رہے ہیں, لیکن اپنے نبی کی وفاداری خود دیکھ. مدینے سے آواز آ رہی ہے کہ میں آج بھی تیرے نابینے کو سہارا دینے کو تیار ہوں. مصطفیٰ کی شریعت آج بھی تمہارے نابینوں کو, تمہارے معذوروں کو سہارا دینے کے لیے تیار ہے. اس لیے میرے پیاروں سنو, اگر 2 بیٹے ہیں تو 1 بیٹا مصطفیٰ کی شریعت کے لیے دے دو. 2 بیٹیاں ہیں تو 1 کو عالمہ بنا دو. ورنہ یاد رکھو, ارتداد کی جو ہوا چل رہی ہے اور جو نوجوان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے چنگل میں پھنس کے اپنا ایمان برباد کر رہی ہیں, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں پڑھی لکھی نہیں, اسلام کو نہیں جانتی, تاریخ کو نہیں جانتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں تم اپنے بیٹے کو عالم دین حافظ قرآن بناؤ, اپنی بچیوں کو بھی دین پڑھاؤ, تاکہ یہ نحوست جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے یہ دور ہو جائے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا کہنا قبول فرمائے, اور جو بولنے میں غلطیاں ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ.